اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یفسد الصلاۃ۔ اب انہوں نے لکھا ہے یفسدو، یہ لکھنا چاہیے تھا یفسدو، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو نماز کو توڑتی ہے، یا پھر یہ آ جائے گا یفسد الصلاۃ، نماز ٹوٹتی ہے، یعنی یہ پھر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اگر یہ باب ہے افعال، ٹھیک ہے جی، افساد سے ہے، اگر یہ فسادہ یفسد ہو تو پھر یفسد یہاں سے یہ ان سے غلطی ہے، یہ یفسد ہے۔ آگے چلیں جی، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ شَيْئًا، اور وہ جو ہے جو نماز کو جو توڑنے والی ہیں وہ 68 چیزیں ہیں۔ ثمانیت مانے 8، ستون مانے 60، 60 اور 8 کتنے بنتے ہیں؟ 68 بنتے ہیں، 68 چیزیں۔ نمبر 1 کہ نماز میں بندہ کھڑا ہے، الکلمۃ بات کرنا، ولو سہوا ولو او خطا، چاہے وہ بھولے سے جو نہ کرے یا غلطی سے، ٹھیک ہے جی۔ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا، اور ایسی نماز میں دعا کرنا جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے مشابہ نہ ہو۔ وَالسَّلَامُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَلَوْ سَاهِيًا، کہ بھئی سلام کرنا ادب کی نیت کے ساتھ اگرچہ وہ بھول کر کرے، ٹھیک ہے نا جی، سلام کرنا کس کے ساتھ؟ کہ بھئی نیت کس کے ساتھ، نیت کے ساتھ کرے، ادب کی نیت کے ساتھ، اور پھر کیا کرے؟ اگرچہ بھول کرو۔ رد السلام، اور جواب، یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے، اور سلام کا جواب دینا زبان کے ساتھ یا پھر جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ۔ والعمل الکثیر، اور عمل کثیر۔ عمل کثیر کی تعریف کیا ہے؟ کہ بندہ، عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ جو ہے نا اس کو دیکھے گویا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے جی۔ آگے 8ویں چیز، وَتَحْوِيلُ الصَّدْرِ عَنِ الْقِبْلَةِ، سینے کا پھیرنا قبلے سے، قبلے سے سینہ جس کا پھر جائے اس کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی نماز کو توڑتا ہوا۔ اکل شیء من خارج فمہ ولو قل، کہ بھئی ایسی چیز کھانا کہ جو منہ سے باہر ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اچھا، وَأَكْلُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ، اور ان چیزوں کا کھانا، اس چیز کا کھانا کہ جو چیز دانتوں کے درمیان میں ہے، وَهُوَ قَدْرُ الْحِمَّصَةِ، وہ جو ہے نا وہ کس کے تحت، وہ یعنی چنے کے برابر ہو۔ وَشُرْبُهُ، یا پینا۔ وَتَنَحْنُهُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر کسی عذر کے کھانسنا، ٹھیک ہے نا جی، بغیر کسی عذر کے کھانسنا جو ہے نا یہ بھی جو ہے نماز کو توڑ دیتا ہے۔ وَالتَّعْفِيفُ، اور اف اف کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے پھر وَالْأَنِينُ، آہ کرنا۔ وَالتَّعَهُ، کراہنا، یعنی کسی چیز کو ناپسند کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر جی وَإِرْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجْعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ، اور بلند آواز سے رونا، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے ہو۔ لا من ذکر جنت، جنت یا دوزخ کے ذکر کی وجہ سے نہ ہو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص جنت کے ذکر سے، یا جو ہے نا کیا ہے کہ جنت کی اس کو نعمتیں یاد آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے خوشی کے اس کے آنسو نکل رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے جنتی نعمتیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر رہا ہے، اس کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر وہ نماز میں رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں، یا اس طریقے سے وہ جہنم کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا وہ آنسو نکل رہے ہیں، تو یہ آنسو نکلنا جو ہے نا، یہ رونا، یہ نماز کو نہیں توڑتا۔ ہاں، کسی درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے وہ جو نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا وَتَشْمِيتُ آتِسٍ، کہ بھئی کہ چھینکنے والے کو جواب دینا،
کس کے ساتھ؟ یرحمک اللہ کے ساتھ۔ بالفرض ایک آدمی باہر سے نماز سے باہر میں ہے اور دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے نا، جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو چھینک آ گئی، اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو جواب دے رہا ہے یرحمک اللہ کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی جو نماز کو توڑ دیتا ہے۔ وہ بچپن میں آپ ایک مشہور لطیفہ سنتے تھے نا کہ بھئی وہ جو ایک تین آدمی کشتی پر جا رہے تھے، تو ایک نے کہا دیکھو وہ مچھلی ہے، دوسرے نے کہا جی نماز میں باتیں نہیں کرتے، تو تیسرے نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ میں نے تو بات نہیں کی۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ جواب مستفہم ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی جواب دینا اس کے بارے میں کہ جو ہے نا کہ شریک باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھے، تو اس کا جواب کیا دینا؟ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یا پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اچھا، وخبر سوء بالاسترجاع، اور بری خبر سن کر یا بری خبر کا جواب استرجاع کے ساتھ، استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، ٹھیک ہے جی۔ استرجاع کس کو کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَسَارٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ، اور خوشخبری سن کر اس کو جواب دینا الحمدللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَعَجَبٍ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ تعجب کی خبر سن کر لا الہ الا اللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ یا خُذِ الْكِتَابَ، کہتے ہیں ہر وہ کلام کہ جس کے ساتھ جواب دینا مقصود ہو، جیسے یا خُذِ الْكِتَابَ، یہ سورہ مریم وغیرہ اس کا ذکر ہے۔ وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَاءً، کہ بھئی دیکھنا تیمم کرنے والے کو، جو ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نظر پانی پر پڑ گئی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ مدت کا پورا ہو جانا موضوع پر مسح کرنے والے کے موضوع کی جو مدت ہے نا وہ پوری ہو جائے۔ وَنَزْعُهُ، موضوع کو اتارنا۔ وَتَعَلُّمُ الْأُمِّيِّ آیَةً، اور سیکھ جانا ان پڑھ کا کسی آیت کو۔ وَوِجْدَانُ الْعَارِي سَاتِرًا، اور جو کیا بغیر کپڑے والا آدمی، اس کو کپڑا مل جائے، ایسا کپڑا جو اس کی شرم گاہ کو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے۔ وَقُدْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اشارے کرنے والے کو قدرت ہونا رکوع اور سجدے پر، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اشارے کے ساتھ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز کے دوران اتنی قدرت دے دی کہ اب وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یوں بھی کہہ رہے یہ جو ہے نا باب کیا ہے، باب تفاعل ہے، وتذکر، ٹھیک ہے نا جی۔ وتذکر فائتۃ لذی ترتیب، کہ بھئی صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یاد آنا۔ وَاِسْتِخْلَافُ مَنْ لَا يَصْلُحُ امامًا، ٹھیک ہے نا جی، اور ایسے آدمی کو خلیفہ بنانا جو امامت کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ وطلوع الشمس فی الفجر، کہ سورج کا طلوع ہونا صبح میں، فجر میں۔ وزوالها فی العیدین، کہ بھئی عید کی نماز پڑھ رہے تھے بندے کے درمیان میں زوال کا ٹائم ہو گیا تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ودخول وقت العصر فی الجمعۃ، کہ بھئی جمعے والے دن جو ہے نا وقت جو ہے نا وہ داخل ہوگا کس میں؟ عصر میں۔ وسقوط الجبیرۃ عن برء، اور جو وہ چپڑیاں ہوتی ہیں نا وہ زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے گر جائیں، ٹھیک ہے جی۔ وزوال عذر المعذور، کہ بھئی معذور کے عذر کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ والحدث عمدا، جان بوجھ کر بے وضو ہونا، او بصنع غیرہ، یا دوسرے کے عمل سے بے وضو ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرے کے عمل سے بے وضو ہو جانا مثلا کیا ہے؟ جان بوجھ کے، ایک تو بات بندہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہوا خارج کرے، یا کسی نے پتھر مارا اور خون بہ نکلا،
ٹھیک ہے، یہ دوسرے کی وجہ سے۔ والاغماء، اغماء کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے انسان کو، یعنی انسان کو جتنا زیادہ درد ہوتا ہے نا، جس طرح خاص کر کے جگر کی بیماری ہوتی ہے کسی کو، یا کسی کو درد بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ درد نہ سہنے کی وجہ سے اس کو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کو اغماء کہتے ہیں۔ والجنون، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، یہ ذہن کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ والجنابۃ بنظر او احتلام، کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی اچانک نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ جنابت، حالت جنابت ہو گئی، یا پھر اس طرح کہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن نماز میں جیسے اس کو نیند آ گئی تو اس کو احتلام ہو گیا، تو وہ نماز توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے جی، وَمُحَاذَاتُ الْمُشْتَہَاتِ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ، کہ ایسی جو ہے نا عورت کا ساتھ میں کھڑا ہونا، محاذات کہتے ہیں برابر کو، ٹھیک ہے نا، مشتہات کہتے ہیں آپ بالغ عورت کہیں گی، یعنی بالغ عورت کا نماز میں برابر کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اب دیکھو یہاں پر کوئی بھی عورت ہو وہ مرد کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی نماز میں، چاہے اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، وہ اس میں ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ایسے کہ جو مشترکتن تحریمتن کے جو اس میں ساتھ ہو، اس کے تکبیر تحریمہ میں ساتھ ہو، ٹھیک ہے جی۔ فی مکان متحدن، ایک مکان میں، بلا حائل، کوئی چیز حائل بھی نہ ہو، ونوا امامتہا، اور امام اس کی امامت کی نیت بھی کرے۔ اچھا، وہ ظہور عورت من سبقہ الحدث، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی بے وضو ہو گیا، جو آدمی کیا ہو گیا، بے وضو ہو گیا، اس کے کسی ستر کا ننگا ہونا۔ وہ ظہور عورتن کا منع ہوتا ہے شرم گاہ کا ظاہر ہونا، من سبقہ الحادث، جس کو جو ہے نا کہ ایک حدث لائق ہے، اولا وطر الیہ، ٹھیک ہے جی، یا پھر کیا ہے کہ اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ مجبوری ہو اس کو، کشف المرأۃ ذراعہا للوضوء، جس طرح عورت کا اپنے بازوؤں کو کھولنا وضو کے لیے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ستر ہے، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے بازو جو ہے وہ کسی غیر مرد کے سامنے بلکہ کسی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اور اس کو وضو کرنا ہو تو وہ وضو کے لیے اپنے بازو جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر کھولے جہاں پر اس کو کوئی بھی نہ دیکھے، گویا کہ وہ جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر وضو کرے جس کو کوئی بندہ نہ دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ وَقِرَاءَتُهُ ذَاهِبًا أَوْ عَائِدًا لِلْوُضُوءِ، اور وضو کے لیے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے قرات کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جو ہے نا کہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ مقصہ قدر اداء رکن، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں بیداری کے بے وضو ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، وہ قدر مقصہ کہتے ہیں کہ رکنا قدر ادا رکن، ایک ادا رکن کے برابر بعد سبق الحدث سے، جب اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ بے وضو ہو جائے، وہ بے وضو لائق ہو جائے، مستحقن جاگتے ہوئے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یوں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بے وضو ہونے کے بعد بیداری کی حالت میں ایک رکن کی ادائیگی کے برابر ٹھہرنا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جی، کتنے ہو گئے، یہ ہو گئے جناب، یہ کتنے ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے 47، ٹھیک ہے جی۔ اب 48، وَمُجَاوَزَتُهُ مَعًا قَرِيبًا لِغَيْرِهِ، سمجھے، مجاوزۃ کیا کہتے ہیں کہ بھائی قریب پڑے ہوئے پانی سے دوسرے کی طرف گزر جانا، ٹھیک ہے نا جی، قریب پڑے ہوئے پانی کی طرف کس کی طرف گزر جانا، دوسرے کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ گزر جانا، یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی بندہ بے وضو ہو گیا، بے وضو ہو گیا نماز کے دوران، پانی قریب تھا لیکن وہ کسی عذر کے بغیر آگے چلا گیا، تو یہ چلنا بلا عذر ہے، تو لہذا نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، اس پر وہ بندہ بنا نہیں کر سکتا۔ وَخُرُوجُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ، کہ مسجد سے نکلنا، ٹھیک ہے، مسجد سے کیا کرنا، نکلنا، کس کے کہ بے وضو ہونے کے گمان میں صفوں سے نکل جانا،
وہ بندہ بے وضو، وہ مجاوزت الصفوف، اور جو ہے یہ خیال کرتے ہوئے نماز سے پھر جانا کہ وہ بے وضو ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی مسجد بے وضو گمان میں صفوں سے نکل جانا، ایک بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ او سترتہ فی غیرہ، ٹھیک ہے جی، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خیال کرتے ہوئے نماز پھر جانا کہ بے وضو ہے، یا جو ہے نا کیا ہے کہ اب جو مسح کی مدت جو ہے نا کیا ہے کہ ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اس کے کہتے ہیں کہ انصراف ہو، آگے پھر کہتے ہیں انصراف ہو ظان انہ غیر متوزن، کہ بھائی پھر جانا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ جو ہے نا غیر غیر وضو ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ میں نے پہلے ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ او ان علیہ فائتۃ، یا جو اس پر فائتہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پر کیا ہے، فائتہ فوت شدہ نمازیں ہیں، یا اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے، یہ ان لم یخرج من المسجد، وہ اگرچہ مسجد سے نہ نکلے پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، افضل استئناف، بہتر یہ ہے کہ وہ اثر نو شروع کرے، وفتحہ علی غیر امامہ، ٹھیک ہے جی، غیر امام کو کیا کرنا، لقمہ دینا، ٹھیک ہے جی، والتکبیر بنیت الانتقال لصلاۃ اخری غیر صلاتہ، کہ بھئی اس نماز سے کسی دوسری نماز کی طرف جو منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، تو اس طرح بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی، یہ تو بات یہاں تک ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ اذا حصلت هذه المذکورۃ، کہ اگر جو ہے یہ مذکورہ چیزیں حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، قبل الجلوس الاخیر مقدار التشہد، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ نماز اس کی کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب ہے کہ اس نماز سے دوسری ترجمہ تکبیر کرنا اور اس وقت نماز فاتح ہو جائے، یہ تمام جو ہے نا، یہ باتیں تمام باتیں جو ہے نا اذا حصلت الهذه المذکورہ، تو یہ تمام باتیں قبل الجلوس الاخیر، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ تشہد کی مقدار آخری قاعدہ بیٹھنے سے پہلے پائی جائیں، ٹھیک ہے جی، آخری قاعدہ تشہد سے بیٹھنے سے پہلے پائی جائیں۔ وَيُفْسِدُ أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ، اور توڑ دیتا ہے تکبیر میں حمزے کو کھینچنا، جس طرح اللہ اکبر کہنا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَقِرَأَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مُصْحَفٍ، اور جو کچھ یاد نہیں ہے اسے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا، وَأَدَاءُ رُكْنٍ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کرنا کہ یہ نا یہ پورے پڑھتے پھر پڑھنا، او ادا رکن او امکان ما کشف العورت او ما نجاست مانیت، اس کا معنی کیا بن جائے گا، اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ بھئی سطر کے ننگے ہونے کے بعد، باعث اس کی معنی کریں آپ پہلے، سطر کے ننگے ہونے کے باعث ہونے، یا آگے پھر کہتے ہیں کہ رکاوٹ بننے والی نجاست کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور ماں نجاست، ماں نتن کا معنی کیا ہوتا ہے، رکاوٹ بننے والی نجاست کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ایک رکن ادا کرنا، ایک رکن ادا کرنا، ٹھیک ہے جی، اتنی دیر یا اتنی دیر ٹھہرنا۔ اب دیکھو یہ معنی پہلے کس چیز کے معنی کریں گے، اس کے معنی کریں گے کہ بھئی سطر کے ننگے ہونے، یا کہتے ہیں کہ رکاوٹ بننے والی نجاست کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا، یا جو ہے نا کہ ایک رکن کے برابر ٹھہرنا، یہ پھر آپ کا معنی صحیح سمجھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وہ مسابقۃ المقتدی برکن لم یشارک فیہ امامہ، کہتے ہیں کہ مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا جس میں امام شریک نہ ہوا ہو تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ متابعۃ الامام فی السجود السہو للمسبوق، کہ بھئی مسبوق کا سجدے سہو میں امام کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے جی، امام کی کہتے پیروی کرنا ہے۔ وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ سلبیۃ، اور قاعدہ کرنے کے بعد اصلی سجدہ جو ہے نا یاد آ جائے تو اسے ادا کرنے کے بعد آخری قاعدہ نہ لوٹانا۔ اچھا، وعدم اعادۃ رکن اداہ نائما، سونے کی حالت میں ادا کیے گئے رکن کو نہ لوٹانا۔ وقاہ کا تو امام المسبوق کے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ مسبوق کے امام کا آخری قاعدے کے بعد زور سے ہنسنا،
وحدث العمدو، اور جان بوجھ کر بے وضو ہو جانا، بعد الجلوس الاخیرے، کہ آخری اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، آخری تشہد کے بعد، والسلام علی رأس رکعتین فی غیر ثنائیت، اور کہتے ہیں کہ سلام پھیر لینا، یہ خیال کر دان آگے آ جائے گا، دان لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی سلام پھیر لینا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے، او انہا الجمعہ، تو یا وہ جمعہ ہے یا وہ تراویح ہے، وحی العشاء، حالانکہ وہ عشاء کی نماز ہو، یعنی 2 رکعتوں پر سلام پھیرنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جن کا ہوتا ہے کہ نماز تو توڑ دیتی ہے جی۔ یہاں تک آپ کی یہ بات ختم ہو گئی۔ اب مزید اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آگے جی، اوکان قریب احدم بالاسلام، ٹھیک ہے نا جی، ایک رہ گیا ہے، ایک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے جو سوال کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اوکان قریب احد بالاسلام فظن الفرد رکعتین، یعنی یا تو اس کے خیال میں فرض جو ہے نا کیا ہے کہ 2 ہی رکعتیں ہیں، یا اس کو یہ ہے کہ بھائی اس کے فرض میں کیا ہے کہ وہ قریب کے زمانے میں کیا ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، اور کان قریب احد بالاسلام، قریب کے زمانے میں مسلمان ہوا ہے، فظن الفرد رکعتین، اور اس نے گمان کیا کہ اس کے خیال میں نماز جو ہے نا، نماز 2 رکعتیں فرض ہے جی۔ جی کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ حضرت وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو سجدہ صاحب والی بات تھی اس میں وہ ہوں، سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھ میں نہیں آئی بالکل، کیا مطلب؟ کہ امام کے سجدہ صاحب میں اگر مقتدی شامل ہوتا ہے تو وہ کرے گا تو مطلب نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں کرے گا، وہ سمجھ نہیں پایا تھا میں۔ کہ مسبوق کا سجدے صاحب میں امام کی پیروی کرنا، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی اس کے حضرت، بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، جی جی یعنی جس آدمی کی کچھ نماز رہتی ہے وہ باقی نماز کے لیے کھڑا ہوا، ٹھیک، کھڑا ہوا تو امام کو سجدہ صاحب یاد آ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، امام کو پھر سجدہ صاحب آ گیا، پھر سجدہ صاحب یاد آیا، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، کیا کیا امام نے؟ سلام پھیرا، اور وہ کیا کہ اس نے کیا کیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو اس سے پہلے تشہد کا اندازہ قاعدہ وہ کر چکا تھا، اب یہ نمازی واپس لو کر سجدے صاحب میں شریک ہوا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ابھی، کیونکہ اب وہ کھڑا ہو گیا ہے، امام کو اب یاد آیا ہے۔ اگر تو وہ بیٹھا ہے اور امام نے سجدہ صاحب وہاں کر لیا تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے، حرج کب ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا پھر امام کو سجدہ صاحب یاد ہو گیا، اب چونکہ وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا تو لہذا اب وہ جو ہے نا واپس نہیں لوٹے گا جی۔ جی حضرت سمجھ میں آ گیا۔ چلے جی، آج آپ کی سب نئی کتاب ایک شروع ہو رہی ہے، علم منطق، نصاب المنطق کے حوالے سے، اس کو ذرا آپ اچھے طریقے سے سن لیجیے کرے گا۔ سبق نمبر ہے آپ کا 1، سب سے پہلے ابتدائی باتیں۔ علم منطق کی تعریف کہتے ہیں کہ منطق کا لغوی معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ اب یاد رکھیں کہ ہم جو ہے نا منطق کا استعمال روزمرہ کرتے ہیں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ ہم منطق استعمال کر رہے ہیں یا کیا استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ یوں بھی کہہ لیں کہ عقل کا استعمال جو ہے نا جس کو منطق کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح دیکھو کہ ایک پزل ہوتی ہے نا، پزل، تو جو انسان جو ہے نا جس کی عقل سالم ہوگی تو وہ پزل جو ہے نا اچھے طریقے سے بنا لے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر جو ہے نا کسی کا عقل سلیم نہیں ہوگی تو اس کو پزل بنانے میں ایک جو ہے نا وہ دقت پیش آتی ہے۔ تو در حقیقت یہ جو منطق ہے نا، یہ بھی ایک کلام کی پزل کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، کہ کلام کو دماغی صلاحیت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، دماغ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے قوانین کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور منطق کے ہی ذریعے انسان پھر علم صرف کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اسی طریقے سے علم نحو کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے نا علم منطق سے عاری ہوتا ہے نا،
تو وہ کما حق کو ہو قرآن پاک اور اس طریقے سے احادیث وغیرہ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنے سے وہ قاصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ حضرت ایک آدمی ہے وہ بھوسا جو ہے نا وہ بھر کے لے کے جا رہا ہے. بھوسا جو ہوتا ہے نا یہ جو گندم کا ہوتا ہے, گندم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے نکالتے ہیں, گندم نکال لیتے ہیں پھر بھوسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں وہ ایک گٹھڑی اٹھا کے دریا میں لے کے جا رہا تھا, تو درمیان میں اس کی گٹھڑی کھل گئی, تو نے کہا اس کا ایک دن کا گیلا نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات, یہ اس طرح ہوگا. لیکن کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک تنکا اس کے جسم پر لگا ہوگا, سر پر لگا ہوگا, اور اس کا سر پانی میں نہیں ہوگا. آپ نے کہا ایک تنکا گیلا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ایک سے تو کئی گیلے نہیں ہوئے ہوں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو کامن سینس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو کامن سینس بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی جو انسان منطق پڑھے گا اس کی کامن سینس بڑھے گی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس کے بعد آگے جی چلتے ہیں حضرت. جی. سبق نمبر پہلا ہے ہماری ابتدائی باتیں. علم منطق کی تعریف, کہ منطق کا لغوی معنی گفتگو کرنا ہے, جبکہ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر, یعنی ایسے قوانین کا جاننا کہ جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچا لے. اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ, یعنی اس کے جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک تصور, یعنی ایک تصور آپ نے کیا کیا. میں آپ کو اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں, جس طرح دیکھیں کہ بھئی ایک بڑھئی ہے, ترخان ہے, وہ کیا بنانا چاہتا ہے؟ وہ کرسی بنانا چاہتا ہے. تو اب اس کے پاس مٹیریل کرسی کا موجود ہے. ٹھیک ہے جی, کیلے وغیرہ بھی موجود ہیں, اور اس طریقے سے وہ لکڑیاں بھی اس کے پاس موجود ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا کہ ان کو ترتیب دے گا, ان کو صحیح طرح ترتیب دے گا تو کرسی بن جائے گی. اگر اس کو صحیح طرح ترتیب نہیں دے گا تو جو ہے نا وہ کرسی نہیں بنے گی. تو اس طریقے سے یہ جو معلومات تصوریہ ہیں, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مٹیریل ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے وہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ کلمے کی دو قسمیں, نمبر ایک مفرد, نمبر دو مرکب. یعنی ہمیں مفردات بہت سارے معلوم ہیں. تصور بمانا مفرد, آپ یوں کہہ رہے تصور بمانا کیا ہے؟ مفرد. ٹھیک ہے نا جی, جس کو نحوی مفرد کہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا جو منطقی ہیں اس کو تصور کہتے ہیں, اور جس کو نحوی کلام کہتے ہیں, منطقی اس کو تصدیق کہتے ہیں. بات یہ ایک ہی ہے, بات ایک, لیکن اس کا نام علیحدہ علیحدہ ہے. جو نحوی ہیں وہ تصور کو مفرد کہتے ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں منطقی ہیں وہ مفرد کو تصور کہتے ہیں, اور جو ہیں منطقی وہ جملے کو تصدیق کہتے ہیں, اور جو نحوی ہیں وہ جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ بھی کہتے ہیں, اور جملہ خبریہ وغیرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا سنیں کہ معلومات تصوریہ کا مطلب کیا ہے, کہ ایک انسان کو بہت سارے مفردات معلوم ہیں, ان کو کہتے ہیں مفردات معلومہ. بعض مفردات ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں, بعض مفردات ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بعض کلام ایسے ہیں کہ جن کا معنی ہمیں معلوم ہے, اور بعض کلام ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھئی وہ معلومات تصوریہ, یعنی وہ معلومات مفردات, یا وہ معلومات جملہ, کیا کریں کہ اگر ہم ان کو ترتیب دیں گے نا تو وہ ہمیں ایک نئی چیز تک پہنچا دیں گے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ بڑے کیا کرتا ہے کہ وہ ترتیب دیتا ہے, ترتیب دینے تک ایک چیز مجہول تھی, یعنی پہلے نہیں ہمیں حاصل تھی, کرسی بن جائے گی. اسی طریقے سے مفردات کو جب ہم ترتیب دیں گے, ایک مفرد کو ادھر رکھیں گے, دوسرے کو ادھر رکھیں گے, اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے, تو ہمیں ایک نئی چیز معلوم ہوگی جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. اسی طریقے سے جملوں کو بھی ہم ترتیب دیں گے تو تب جا کر وہ بنے گی. انشاءاللہ جی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جو مفردات ہمیں معلوم نہیں ہوتے اس کو مجہول تصوری کہتے ہیں, جو جملے ہمیں معلوم نہیں ہوتے ان کو مجہول تصدیقی کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد غرض و غایت کہتے ہیں کسی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا. یہ اس کا منطق کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کسی چیز میں آپ غور و فکر کریں, کیونکہ جب آپ منطق آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ اس چیز میں غور و فکر کرنا شروع کریں گے. جب آپ اس کو غور و فکر کر کے
پھر آپ اس چیز کو بنائیں گے تو پھر آپ مار نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ بظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی جو ہے نا آپ صنعت کے اعتبار سے آپ سب لے لیں، سارے لے لیں صنعت کے اعتبار سے، کوئی بھی کاریگری ہے، چاہے وہ کارخانہ ہو جائے، چاہے وہ انسان جو ہے نا وہ مستری ہے جو اینٹیں وغیرہ یہ بناتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مکان وغیرہ بناتے ہیں، یا جو ہے نا وہ اینٹیں بنائی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ آپ جو بھی لے لیں، جو بھی آپ کاروبار لے لیں، جو بھی صنعت لے لیں، اس میں عقل کا استعمال ہے، اور جس چیز میں عقل کا استعمال ہے اس کو منطق کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ منطق ایسی چیز ہے کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جس طرح ہمیں جو ہے نا وہ باہر کی چیزیں بنانے میں، ہر چیز کرنے میں ہمیں اس کی ضرورت، عقل کی ضرورت پڑتی ہے، کامن سینس کی ضرورت پڑتی ہے، دماغ کو حاضر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کے مفہوم سمجھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا فرقے، جو باطل فرقے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو اسلام پر جو آج کل جو جلغار ہے اس کو رد کرنے کے لیے منطق کی انتہائی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی۔ واضح علم منطق کو سب سے پہلے ارسطو نے اسکندر رومی کے حکم سے وضع کیا میں نے بنایا۔ اچھا یہ بہت بڑی کہانی ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں بات آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا اس کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں، منطق کو مصدر میمی ہے، منطق کا معنی مصدر میمی ہے، جس کا معنی ہے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم جاننے والا دوسرے کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، اور نطق باطنی میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم جاننے والا اشیاء کے حقائق، یعنی ان کے جنسوں اور ان کے فصل وغیرہ کو جانتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کے بعد جو انشاءاللہ جیسے وہ بات آئے گی تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا اس علم کو علم میزان ترازو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس علم کے ذریعے عقل صحیح اور غلط فکروں میں موازنہ کرتی ہے۔ اب جیسے جو ہے نا منطقی جو ہے وہ کسی کی بھی تقریر سنے گا، کیا کرے گا، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ اس کا وزن ہوتا جائے گا، اگر تو وہ بات صحیح ہوگی تو اس کو قبول کرے گا، اگر بات صحیح نہیں ہوگی تو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت سارے علماء کی تقریر سن رکھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے علم دین حاصل کر رکھا ہے، تو جو آپ نے علم دین صحیح حاصل کیا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے سامنے آ کر خدا نخواستہ یوں بھی کہتا ہے کہ بھئی معاذ اللہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو کفر بھی نہ ہو جائے، تو میں اس ہر تھوڑی مثال دیتا ہوں، بالفرض یوں بھی کہتا ہے کہ چلو جی نماز اس میں وضو میں جو ہے نا 5 فرض ہیں، تو آپ اس کو رد کر دیں گے، کیوں کہ آپ نے پڑھے 4، تو دیکھو آپ کی عقل نے فوراً اس کو جو ہے نا جانچ لیا، فوراً اس کا بدل نکالے، نہیں یہ بات غلط ہے۔ تو جو بات غلط ہوگی تو اس کو غلط کہے گا، جو بات صحیح ہوگی تو اس کو صحیح کہے گا۔ تو گویا کہ یہ علم میزان ہے، جیسے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کا یہ فوراً وزن کر لیتی ہے اور فوراً یہ بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اسی طرح اس علم کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔ عالی کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے چیزوں کو جاننے کا آلہ ہے، کیونکہ یہ دوسرے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ذریعے کہتے رکھتے ہیں، یعنی دوسرے علم جو ہے نا اس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ لیں کہ بھئی یہ جو صرف ہے، یہ جو نحو ہے، یہ جو آپ کی بلاغت ہے، آپ کا علم کلام ہے، یعنی کوئی سا بھی علم ہے نا، یہ علم جب تک نہ پڑھا جائے کما حق وہ میں فائدہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ علم ذریعہ ہے۔ تو اب آپ میں سے کون شخص جو ہے منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت آپ تحریر کرے گا، منطق کی وجہ تسمیہ، اور منطق کو علم میزان و عالی کہنے کی وجہ تحریر کون کرے گا؟ کیونکہ آپ کی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ عین ٹائم جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جس طرح دیکھیں آپ کے پاس 2 دن فارغ تھے، تو آپ نے 2 دن جو ہے ہوم ورک نہیں بھیجا، تو کون بھیجے گا جو ہے نا کل تک جو ہے نا کون بھیج دے گا؟ جی رضوان بھائی، عبد المجید بھائی، احتشام بھائی، جی رافع بین بھی، اور اس کے علاوہ مبشر بھائی نہیں سن رہے، احمد رضا بھائی نہیں سن رہے۔ جی احمد رضا بھائی آگے چلتے ہیں جی۔ تسہیل النحو آپ کا جو ہے نا یہ سبق جو ہے تسہیل النحو ہے، آپ اس میں محنت کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ علم بہت بڑا فائدے والا ہے، خاص کر کے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ رہا تھا، آپ یوں بھی کہہ لیں کہ اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی بھی دی تھی۔ اچھا جی، سبق نمبر 48، فعل مضارع کی اعرابی حالتیں۔ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں 3 ہیں، نمبر 1 رفعی، نمبر 2 نصبی، نمبر 3 جزمی،
ٹھیک ہے جی. آپ میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ فارغ ہے، فارغ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے سن رہا ہے ذرا اس کو پڑھ لے، کیونکہ یہ بہت ہی آسان لکھا ہوا ہے. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں آپ کو سمجھاؤں گا. جی کون پڑھ پائے گا؟ جی جی پڑھیے. استاد میں پڑھوں؟ ہاں پڑھے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں تین ہیں: رفعی، نصبی اور جزمی. حالت رفعی، شاباش فعل مضارع شاباش شاباش. فعل مضارع کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں، جیسے اذهب، نذهب، تذهب، یذهب. 7 صیغوں کے آخر میں رفع کے عوض نون اعرابی ہوتا ہے، جیسے یذهبون، یذهبانی، تذهبین، یذهبانی. 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، جیسے یذهبن، تذهبن. جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اور کوئی بھائی؟ جی رافع بین آپ پڑھ پائیں گی؟ سن رہی ہیں ہمیں؟ جی سر. ہاں حالت نصبی، جب فعل مضارع جی سے جی. پہلے جب فعل ہاں مضارع سے پہلے حروف نماصب میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو یہ منصوب ہوتا ہے. حروف نماصب 4 ہیں: لن، کئی، اذن، ان. یہ حروف فعل مضارع میں 2 قسم کا عمل کرتے ہیں: لفظی اور معنوی. لفظی عمل احتشام بھائی، احتشام بھائی، احتشام بھائی سن رہے ہیں؟ جی ہاں یہ حروف فعل مضارع میں 2 حروف کا عمل کرتے ہیں: لفظی اور معنوی. لفظی عمل، ہاں. یہ حروف 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں، جیسے لن یذهب، لن تذهب، لن اذهب اور لن نذهب. ہاں نون اعرابی گرا دیتے ہیں، جیسے لن یذهبا، لن یذهبوا، لن تذهبی. حرف علت اور نون ضمیری ان کے آنے سے نہیں گرتے، جیسے ان کے آنے سے، ان کے آنے سے. ان کے آنے سے نہیں گرتے، جیسے ہاں یدعو اور لن یذهبن. ہاں نہیں یذهبنا، نہیں یذهبنا. ٹھیک ہے نا جی. حرف علت دیکھو یہاں پر نہیں گرا، حرف علت یہاں پر نہیں گرا اور نون ضمیری بھی نہیں گرا. اچھا مانوی عمل کے لیے اور کون پڑھے گا؟ جی رضوان بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی استاد جی. یہاں سے پڑھو استاد جی. ہاں ہاں معنوی عمل. لن یہ فعل مضارع ہے، مضارع کو مستقبل معنی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، جیسے لن نبرح، ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. شاباش. سے نفعی تاکید بلند کہتے ہیں. کئی یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقریراً ہوتا ہے، جسے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، ہاں تاکہ مومنوں پر کوئی گناہ نہ ہو. ہاں الاحزاب. شاباش. چلو جی اس کے بعد آگے جے تو کئے تو کریمانی. اصل میں یہ تھا لے کئے تو کریمانی تھا، تاکہ میں آؤں گا تاکہ تو میری عزت کرے. میں آیا تاکہ تو کیا کرے؟ میری عزت کرے. اذن یہ جواب اور جزا کے لیے مضارع مستقبل پر آتا ہے، یعنی اس کا ما بعد ماقبل کے متعلق کسی سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ابتداء کلام میں فعل مضارع کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جیسے اذن تن جاہا، تب تو کامیاب ہو جائے گا، یعنی جب تو محنت کرے گا تو کامیاب. شکر. آگے چلے جی. ان یہ حرف مصدری ہے، مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے. اسے مصدر معول کہتے ہیں. ان جو ہے نا یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، خواہ مضارع سے پہلے عبارت میں مذکور ہو یا مذکور نہ ہو. اگر عبارت میں مذکور ہو تو اسے ان ملفوظہ کہتے ہیں، جیسے یسرنی ان تزورنی. ٹھیک ہے جی. اچھا یا کہ تیرا میری ملاقات کرنا مجھے خوش کرتا ہے.
اگر عبارت مذکور نہ ہو تو اسے فرض کر لیا جائے، اسے ان مقدرہ کہتے ہیں، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اس مثال میں لے کے بعد ان مقدرہ، یعنی اصل میں عبارت یوں تھی ما کان اللہ لأن یعذبہم۔ اچھا، نمبر 6 ایسے حروف ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام تعلیل، لام جہود، حتی، او بمانا الا یا الا ان ہیں، اور فا سببیہ، وا معیت۔ تفصیل اس کی یہ تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی تفصیل اس کی زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ نے اس کی مثالوں یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر سبق نمبر آپ کا تھا 37، ثلاثی مجرد ابواب مضاف کا بیان، مضاعف کا بیان، کہ بھئی مضاعف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے عموماً آتا ہے۔ نمبر 1 نصر ینصر ضرب یضرب سامع یسمع۔ نوٹ، قلیل طور پر مضاف ثلاثی باب کرم یکرم سے بھی آتا ہے، جیسے حبا یا حبو، حبن و محبتن، و محبتن محبت کرنا، اور لبا یا لبو لبن وغیرہ۔ صرف صغیر اس کی آتی ہے، یہ صرف صغیر آپ نے یاد کرنی ہے کل، مدہ یمد مدن فهو ماد، و مد یمد مادن فذاک ممدود، لم یمد لم یمد لم یمدد ہے، یا دو لم یا مد لم یمد لم یمدد، آپ اس کو 3 پڑھیں گے۔ لم یمد لم یمد لم یمدد، آگے لن یمد لن یمد، لا یمد لا یمد لا یمد، لا یمدن لا یمدن لا یمدن لا یمدن لا یمدن وغیرہ ہے، یہ صرف آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید انشاءاللہ کل جو ہے اس کے بعد اب آپ کی آخری جو وہ چیز رہ گئی ترکیب۔ اچھا، یہ ترکیب کے حوالے سے یہ میں نے ترکیب لکھی تھی، اور بہت آسان کر کے میں نے ترکیب لکھی تھی، یہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے جی۔ 3 سبق یہ کون پڑھے گا جی؟ جس کی آواز صاف آئے وہ ذرا پڑھے جی۔ احمد رضا بھائی آپ پڑھے۔ ضرب زید بکرن فی الغرفۃ۔ والغرفتی، سوال، ضرب اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب، ضرب فعل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ جواب، چونکہ اس کلمہ کا وزن فعل ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ سوال، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، مبنی ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ سوال، لفظ ضرب عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب، یہ عامل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ اچھا سوال، جی، لفظ آگے زید اس ایک منٹ جی، آگے کون پڑھے گا جی؟ جو پڑھے آگے اور ہینڈ ریز کرے جی۔ احتشام بھائی آپ پڑھے۔ سوال، لفظ زید اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب، لفظ زید اسم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ سوال، معرب ہے یا مبنی؟ جواب، معرب ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب، کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال، اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب، یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب، کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال، لفظ زید ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ جی رافع سوال، بن، آپ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب، اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اسم ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال، یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب، یہ معمول ہے۔ سوال، اس کا عامل کون ہے؟ جواب، اس کا عامل ضربہ ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ زید کو رفع دے رہا ہے۔ سوال، لفظ بکر اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب، لفظ بکرن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ سوال، اس معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، معرب ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟
جواب کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال مفرد منصرف سے عبد المجید صاحب سن رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں آپ لنگر تو نہیں کر رہے؟ نہیں اچھا چلیں، میں فارغ بیٹھا ہوں۔ اچھا آپ کی آواز اس طرح لگ رہی تھی نا پہلے۔ ہاں جی شروع کریں۔ اور بس تھوڑے ہماری وائی فائی کی تھوڑی پرابلم ہے۔ اچھا چلے۔ جی سوال مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ سوال بقرن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ جواب یہ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے کیونکہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب حرف ہے کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب یہ مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور سب حروف مبنی الاصل ہیں۔ سوال لفظ فی عامل ہے یا معمول؟ عامل ہے کیونکہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ سوال لفظ الغرفاتی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ سوال یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ فی حروف جارہ کا معمول ہے۔ سوال لفظ الغرفاتی اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حروف علت نہیں ہے۔ سوال مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ جی ہمیں سن رہے ہیں؟ مبشر بھائی سن رہے ہیں؟ یہ ترکیب کر لیں گے؟ جی حضرت جی آپ کیا شور زیادہ ہے؟ جی اچھا بھائی آپ کہیں ترکیب۔ ضرب زید بکرا فی الغرفۃ کی ترکیب ضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح زید مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل۔ بکرن مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ یہاں پر منصوب لفظاً بسبب مفعول ہونے کے مفعول بہی برائے فعل۔ فی حرف جار از مبینات اصلیہ مبنی بر سکون الغرفۃ مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مجرور برائے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں دیکھو پہلے ہم جو ترکیب کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے، کس طرح؟ ضربا فعل، زید فاعل، یہ میں نے نشان لگائے ہیں، اور بکرن جو ہے نا یہ مفعول بہی فی حرف جار یوں کہتے تھے نا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ
الغفرت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور جو ہے نا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو لہذا اب جو ہم نے کیا کر رہے ہیں، اب ہم اس کو ہر کسی کو کھول رہے ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے ان کا مطالعہ کریں۔ آپ سوالات کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم نحو صحیح طرح آئے گا، اگر آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا تو پھر آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ جی عبد المجید صاحب، کچھ آپ کو آج سمجھ میں آیا سبق؟ آپ تو چونکہ میرے خیال میں ویڈیو سنتے ہوں گے۔ جی جی حضور کچھ